مفتی صاحب اگر امام بریلوی ہو اور اس کے عقیدے کا پتہ نہ ہو تو پہلے امام کا عقیدہ معلوم کر کے نماز جماعت پڑھیں یا بغیر عقیدہ معلوم کیے نماز پڑھیں؟ نیز اس سے پہلے 15 سال کی نمازیں جو پڑھی گئی لوٹانا لازمی ہے، جبکہ امام کا تعلق بریلوی مسلک سے، امام کا عقیدہ ابھی تک معلوم نہیں، اگر معلوم ہو جائے تو سابقہ نمازوں کا کیا ہوا؟ جبکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام کا عقیدہ غلط ہے۔ ناصر مظفر آباد سے۔ دیکھیں آپ عقیدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا تعلق بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے نہیں ہے۔ عقیدہ جس کا بھی غلط ہوگا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تو اگر خدا نخواستہ مشرکانہ عقیدہ ہے بغیر کسی تعویل کے وہ شرکی عقائد رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر وہ مشرکانہ عقائد رکھتا ہے، اس میں کوئی تعویل کرتا ہے یا بدعتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مشرک نہیں ہوگا، وہ بدعتی ہوگا۔ بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے اگین میں عرض کروں، اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو تو اس کی تحقیق بہرحال کرنی چاہیے۔ اگر مستقل آپ ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کے امام کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی جگہ چلے گئے نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ مستقل کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت تحقیق، ظاہر 15 سال آپ وہاں رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا تو ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے عقائد مشرکانہ ہیں یا نہیں۔ مفتی صاحب کن صورتوں میں رمضان کے روزے قضا کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کن صورتوں میں نماز قضا کر سکتے ہیں؟ نماز کے روزے قضا کرنا یا تو سفر میں جائز ہے جو شرعی سفر ہوتا ہے، یا کوئی ایسا مرض ہو جس میں یہ خطرہ ہو کہ روزے رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان جانے کا خطرہ ہے یا کوئی شدید بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے موقع پر رمضان کے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ نماز کسی بھی موقع پہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ انسان اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر قضا کر سکتے ہیں۔ محمد حسان کراچی سے پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کے قومے میں ہم حمدن کثیرن والی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا صرف نفل میں پڑھ سکتے ہیں، فرض چاہے اکیلے ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں یہ دعا نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی فرض میں بھی پڑھنی چاہیے، نفل میں بھی پڑھنی چاہیے، فرض میں بھی پڑھنی چاہیے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا جناب، مفتی صاحب دراصل مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، مجھے تقریباً 15 سے 20 منٹ پیشاب کرنے میں لگتے ہیں، اس کے بعد مجھے 10 منٹ تک رکنا پڑتا ہے تاکہ قطرے آنا بند ہو جائیں، اس کے بعد ہی میں نماز ادا کر سکتا ہوں، اور مجھے ہر فرض نماز سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میرا سوال یہ کہ میں سفر میں نماز کیسے ادا کروں؟ دوسرے لوگ نماز سے 10 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں جبکہ مجھے تقریباً 40 منٹ نماز سے فارغ ہونے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے مجھے پیشاب کرنا پڑتا ہے، پھر مجھے پیشاب کے بعد قطروں کے رک جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی میں نماز ادا کر پاتا ہوں۔ بعض مرتبہ سفر بھی لمبا ہوتا ہے۔ عبدالاحد احمد بھدوہی، اتر پردیش، انڈیا سے۔ دیکھیں اس پر تفصیلی کلپ میرے موجود ہیں، دیگر مفتیان کرام کے بھی موجود ہیں، کہ اگر آپ معذور کی کیٹیگری میں آتے ہیں، معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے مسلسل قطرے آتے ہوں کہ آپ کو اتنا وقت بھی نہ ملے کہ جس میں آپ فرض نماز 4 رکعت یا 2 رکعت ادا کر سکیں اس عذر کے بغیر، اتنی دیر بھی آپ کو نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں آپ شرعی اعتبار سے معذور ہیں، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیں اور ہر نئے وقت کے لیے آپ نیا وضو کریں گے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو ایک تو یہ کریں کہ اپنا علاج کروائیں، یہ کوئی لا علاج مرض نہیں ہے، کسی اچھے طبیب کے پاس، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کریں کہ جب آپ ظاہر استنجا آپ نے کرنا ہوتا ہے، ہر نماز کے لیے آپ کو دوبارہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی آپ کو مجبوری ہے جانا پڑ رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے واش روم گئے، استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد آپ کو قطرے آئے، تھوڑی دیر پھر رک گئے، پھر آپ نے وضو کیا، اب اگلی نماز کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ استنجا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی قطرے وغیرہ نہیں آئے۔ ایک سہولت آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے کہ آپ 2 نمازوں کو قریب قریب وقت میں ادا کریں، یعنی ظہر کی نماز آپ ایسے وقت میں ادا کریں کہ عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو، ظہر کی نماز پڑھ لیں اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 5-10 منٹ بعد عصر کا وقت داخل ہوگا، پھر عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کو تھوڑا ڈیلے، مغرب کی نماز کو تھوڑا ڈیلے کر دیں، مغرب کی نماز پڑھیں، جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھیں عشاء کا وقت داخل ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ لیں، تو یہ 2 نمازیں قریب قریب ادا ہو جائیں گی تو آپ کو بار بار وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ کار بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔